دو تہائی اکثریت بنانا سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات ہوگی کہ وہ جو آئینی ترامیم لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ کس طرح سے لے کے آئیں گے, کیا پلان ہے ان کا, کہ کون سا تگڑم کر کے وہ دو تہائی اکثریت مینج کریں گے. کافی تیزی آئی ہوئی ہے حکومت کی اینڈ پہ کہ ہم جلدی سے کچھ کریں. ان کی تعریف کے مطابق جو استحکام ہے وہ یہ ہے کہ عدالت میں پی ٹی آئی کو کسی قسم کا ریلیف نہ ملے, اسمبلی کے اندر جو موجودہ نشستیں ہیں وہ نشستیں واپس نہ جانے پائیں, الیکشن کمیشن کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنے پائے جو پی ٹی آئی کو کسی بھی لحاظ سے فیور دے سکے. یہ جو ہم نے اس دن رولا ڈالا تھا نا جو نور عالم کے, یہ اصل میں کوشش تھی ایک جھلکی کی. وہ جھلکی اس لیے تھی کہ جو ٹو بی مستقبل کا جو منظرنامہ عدالتی بن سکتا ہے ترامیم کے بغیر جو شخصیات آئیں گی ان کے لیے تھوڑا سا پیغام تھی کہ جناب پھر اے بھی ہو سکتا ہے, اے بھی ہو سکتا ہے, اے بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کوئی وہ رستہ نکالیں جہاں ہم اور آپ بیٹھ کے کوئی معاملہ فہمی کر سکیں. یہ حکومت ہے ہی نہیں, یہ حکومت کا فساد ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. السلام علیکم جی, تھرڈ امپائر دیکھنے کا شکریہ. جتنی خبریں آج ہم ڈسکس کریں گے وہ تمام تقریباً عمران خان صاحب کے گرد ہی گھوم رہی ہیں. ایک بات تو یہ کہ آج عمران خان صاحب سے جیل میں بدتمیزی کی گئی اور انہوں نے جو گلے شکوے کیے کچھ اس کا سرسری سے ذکر ہوگا, لیکن اس کے علاوہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ کے لیے ہی از رننگ فار ٹو بی چانسلر آف آکسفورڈ یونیورسٹی. اس پہ حکومت کو مسئلہ آ کر کیا ہوا ہے, وہاں پہ جو ای میلز کی جا رہی ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی انتظامیہ کو, اور اس کے علاوہ وہ ڈیلی میل کا ایک آپ نے دیکھا ہوگا, مطلب ایک ہیڈ لائن کے اوپر بہت ساری پریس کانفرنسز ٹویٹس ہو گئیں. لیکن اس کے علاوہ سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ حکومت ابھی تک, یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے, اٹس انسسٹنٹ, وہ ابھی تک مصر ہے کہ وہ لے کے آ جائیں گے کسی بھی طرح دو تہائی اکثریت کے بعد آئینی ترمیمیں, اور اس کے علاوہ جو قانون میں ترامیم ہے ان پر بھی کچھ بات کریں گے. لیکن چلیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حبیب صاحب, یہ دو تہائی اکثریت بنانا سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات ہوگی کہ وہ جو آئینی ترامیم لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ کس طرح سے لے کے آئیں گے. لیکن کچھ انفارمیشن آپ کے پاس ہے, کیا پلان ہے ان کا, کہ کون سا تگڑم کر کے وہ دو تہائی اکثریت مینج کریں گے. کافی تیزی آئی ہوئی ہے حکومت کی اینڈ پہ کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ ہم جلدی سے کچھ کریں. دیکھیے ان کے سامنے دو تین چیزیں ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تیزی کی وہ چاہتے ہیں, ان کی تعریف کے مطابق جو استحکام ہے وہ یہ ہے کہ عدالت میں پی ٹی آئی کو کسی قسم کا ریلیف نہ ملے, اسمبلی کے اندر جو موجودہ نشستیں ہیں جن کے بارے میں یہ یقین کی حد تک پہنچا ہوا گمان ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی ہیں لیکن ان پہ مسلم لیگ نون کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نشستیں واپس نہ جانے پائیں. تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنے پائے جو پی ٹی آئی کو کسی بھی لحاظ سے فیور دے سکے, یعنی سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے سے بچنا اور سپریم کورٹ کی چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے, یہ دو بھی نکتے. جی, سپریم کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ ہے اس کو بھی, اس کے مقابلے میں بھی تھریٹ کریٹ کرنا کہ اگر آپ نے کچھ ایسا کیا تو ہم یہ کر دیں گے. میک سینس. اچھا, اب یہ تو ہے ان کی اسٹریٹجی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ استحکام ہے, اور پاکستان کے اندر معاملات جب یہ ایک طرفہ سیٹل ہو جائیں گے تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ ہم ہی ہیں. کیونکہ اس وقت مجھے ایک حکومتی شخصیت نے بتایا کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے افسروں کو یقین نہیں ہے کہ ہم زیادہ دیر تک ہیں. انسرٹنٹی. جی, انسرٹنٹی. تو انہوں نے کہا یہ جب ایک دفعہ بے یقینی کی کیفیت جب ختم ہوگی تو پھر لوگ ہمارا کام کریں گے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا یہ جو کچھ آپ کریں گے اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوگی اسے یقینی کی کیفیت کہیں گے. واہ واہ واہ. مطلب آئین و قانون ختم کر کے ہم بے یقینی کی کیفیت ختم کر بے یقینی کی کیفیت ختم کر رہے ہیں. خیر, اس کے اندر یہ سارے معاملات جتنے میں نے عرض کیے ہیں یہ اپنی نوعیت میں پولیٹیکل ہیں, سیاسی ہیں نا, ان کو پلڑے کے ایک طرف رکھیں. لیکن میں نے آپ کو جو دوسرا معاملہ بتانا ہے وہ کیا ہے, وہ یہ سارا وہ اس پہ بھاری پڑ جائے گا, اور پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایکچولی یہ تیزیاں کیوں ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ جو السلام علیکم تھا اڈیالہ جیل سے آیا, پھر اس کا وعلیکم السلام گیا اڈیالہ جیل. اچھا, اب ایک السلام علیکم گزری ہوئی رات کو اسلام آباد میں پھر ہوا. واہ, یہ تو تھرڈ امپائر ایکسکلوسیو ہے. اچھا, اب وہ جو السلام علیکم ہے وہ
اس کا وعلیکم السلام کا جواب دینے کے لیے 4 آدمی تھے اندر. اچھا صحیح. اور ان 4 آدمی کی نوعیت کیا تھی؟ 4 آدمیوں کی نوعیت کیا جی؟ ان میں چیف منسٹر بھی تھے کے پی کے گنڈا پور سرکار جی، ان میں شبلی فراز صاحب بھی تھے. اور اگر آپ ذہن پہ تھوڑا سا زور ڈالیں تو کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کو عمران خان نے نامزد کیا ہوا؟ جی فار ٹاکس. جی. اور وہ اپنی مدد کے لیے کچھ دوسرے لوگوں کو بھی بلا لیتے ہیں. تو دیکھیے بات چیت کسی نہ کسی درجے میں ایسے یہاں پہ یعنی ایسے مرحلے میں داخل ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جہاں پہ حکومت کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اور یہ کہیں ایسا نہ ہو کہیں بالکل. اب دیکھیں نا جب محبوب تو یہ تیزیاں بنیادی طور پر یہ اصل وجہ ہے. جی تو دیکھیے جو رقابت بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا. رقابت یہ ہوتی ہے کہ محبوب نے کبھی نظر ایک طرف کر لی کبھی دوسری طرف کر لی. تو اب یہ جو رقیبانہ انداز ہے وہ دراصل اس کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو اچھا جی اگر آپ نے یہ کیا تو ہم یہ کریں گے، یہ کیا تو ہم یہ کریں گے. اچھا اب تک یہ کر کیوں نہیں پا رہے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ان کی جو مدت ملازمت کا اختتام ہے یا مدت عہدہ وہ تو 27 اکتوبر کو غالباً ختم ہو گئی. 25-26 اور وہ تو ہماری اطلاع تھی کہ وہ تو اپنی مدت پہ سبکدوش ہو رہے ہیں. اچھا اب اپنی مدت میں اب یہ اطلاع اگین ذرائع کی اطلاع ہی ہے نا کہ جناب وہ سبکدوش ہونا چاہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں مجھے ایکسٹینشن کی کوئی خواہش نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا یا اگر دینی ہے تو پارلیمان میرے سر پہ تھوپے، یا اس کو آپ حسن طلب کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے. اب دیکھیے جب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے؟ کیا وجہ ہے؟ ریزن کیا ہے؟ گورنمنٹ آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہی؟ گورنمنٹ آگے کیوں نہیں بڑھ؟ نمبرز نہیں ہیں سر، سادھی سی بات میری اچھا رائے. قانون میں تبدیلی کے جو 23 کرنے ہیں اس کے لیے تو نمبرز موجود ہیں نا. اس کے لیے موجود ہے اس کے آئینی لیے ترمیم کے لیے. آئینی ترمیم کے لیے نمبر موجود قاضی صاحب آئینی ترمیم کے بغیر رہ نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ جناب کسی طریقے سے توڑ مروڑ کے مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کے چند لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے جو 41 میں سے ہیں اس میں سے بھی 4-5 لوگوں کا نام 4-5 لوگ ہیں. ہماری اطلاع یہ ہے کہ جو آزاد حیثیت میں جن کی ہے جنہوں نے اپنا نامینیشن پیپر میں انہوں نے جماعت نہیں لکھی وہ جو 41 لوگ جن کی ابھی تشخص کا پینڈنگ ہے سم ہاؤ تو اس میں سے 4-5 لوگ ہیں جو نون لیگ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری ان سے راہ رسم اور ہمارے ساتھ وہ آن بورڈ. جامی صاحب وہ دعویٰ کرتے رہیں، آپ کا کانسٹیٹیوشن اس پہ بڑا واضح ہے کہ آپ ایک آئینی ترمیم کے اندر اپنی پارٹی کے اگینسٹ نہیں، ان کا تشخص کا ہی مسئلہ ہے. وہاں پہ بھی وہ سنی تھا. دیکھیے نہیں اس وقت دیکھیں یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ پورا عمل اسی لیے فیصلے سے پہلے ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی، لیکن اس کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں. اس لیے فیصلے سے پہلے ہو رہا ہے. دیکھیں وہ بہرحال سنی اتحاد کے لوگ ہیں. اگر نہیں ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ان کو تحریک انصاف کا نہیں کیا جاتا ایک بات سمجھے، سپریم کورٹ نے ان کا سنی اتحاد ہونا انڈو کر دیا ہے جناب. ٹھیک ہے، لیکن میں وہ مکمل طور پر آزاد ہیں. اس فیصلے پہ حبیب صاحب عمل اور نہیں ہو اس رہا. فیصلے پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو اس بیچ میں کام ہوگا نا. یہی مرض کر رہا تھا. تفصیلی ڈیسیژن آگے تو بیچ کا کام اڑ جائے گا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں اس لیے جلدی ہے. اچھا اس میں ایگزیکٹلی اس میں نام جو ہے وہ تو ریاض فتیانہ صاحب کا لیا جاتا ہے. فتیانہ گروپ کہا جا رہا ہے شاید. اچھا اب ریاض فتیانہ صاحب جتنی مصیبت سے گزر کے الیکشن جیتے ہیں اور جیسے وہ یعنی یہ کوئی معمولی ان کے اوپر یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں آخری دن تک یہ بدگمانی تھی کہ شاید یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بھی نہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے طور پر ہی رہے. تو بلکہ انہوں نے ٹکٹیں بھی تقسیم کی، اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا. تو یہ کہنا کہ ریاض فتیانہ صاحب ادھر چلے جائیں گے مجھے ذرا مشکل لگتا ہے. اچھا خیر، لیکن سیاست ہے، اس میں کوئی بھی بات حتمی نہیں ہو سکتی. اچھا سینٹ پھر بھی مینج نہیں ہو سکتا. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو تیزیاں تراریاں ہیں، ایک طرف تو یہ تھا کہ ہم عدالت کے سامنے کوئی بند باندھنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ دوسری کوشش تھی کہ ہم کہیں میسج دینے کی کوشش کریں کہ ہم بھی اہم ہیں. تیسری جو اب جب سے یہ مذاکرات والی یہ السلام علیکم وعلیکم السلام ہیلو ہے جب سے ہوئی ہنس کے ملنا شروع کر دینا، یہ جب سے بات سن رہے ہیں نا اسلام آباد میں تو تقریباً ایوری بڈی نوز. حبیب صاحب اس میں کوئی ریٹائرڈ شخصیت کو بھی وہاں سے دوسری طرف سے کچھ ذمہ داری
सौंपी गई है, सुनने में आया। मुश्तरका दोस्त ही होते हैं ना। मुश्तरका ठीक है ना। अच्छा, ये कोई रिटायर्ड आदमी ही मुश्तरका दोस्त हो सकता है ना, कोई हाजिर सर्विस तो नहीं हो सकता। और वो एक तवील अरसे से डिस्कनेक्ट अलबत्ता था, अच्छा, जिसको ब्रिज अप भी रिटायर्ड बंदा ही कर सकता था। तो इसलिए मामला जो है, और फिर देखिए वो कहते हैं वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। जी ज़रूरी नहीं होता कि सोल्जर रिटायर हो जाए तो फिर सोल्जर ना हो, नहीं रहता है सर। ठीक है, वो रहता है। तो इस बात को जहन में रखें। मेरा ख्याल है कि आपके सवाल का टॉप शाफी सोल्जर के जवाब है। साथ भी हों तो फिर तो बस और ही सोल्जर हो बस जाते यही हैं। दोबारा कहें, मैंने कहा वो टॉप मोस्ट सोल्जर के करीबी भी रहे हों या हों तो फिर उनकी सोल्जरी पे तो शक करना हम मेरा ख्याल है इतना हिंट बस ये काफी है। काफ़ी, बस इतना काफ़ी। दो अच्छा, तो अब जब से ये मुज़ाकरात या बातचीत या मिलना मिलाना या मुलाकातें, उनकी खबरें बाहर आने लगी हैं, तो उसी वक्त से आपने देखा है कि ये जो आईनी तरमीम से बात आई कानून पे, ठीक है, कानून से बात आई, देखते हैं सोचते हैं, और आगे बात चली गई है कि चलें जी, आप अगर घर भी चले गए हैं तो चीफ़ जस्टिस तो आते रहते हैं, उनको आना चाहिए, तो जो भी होगा देखें, हम तो अदालत का हुक्म मानेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये आप ज़रा देखिए, जिस तवातुर और जिस एतमाद से आइन में तरमीम की बात शुरू की गई थी, आज बोकी डिग्गी हुई है, तो बोकी डिग्गी हुई है। आज ज़रा लहजे नरम हैं। फ़र्क है ये यहाँ जो इंतकाल हुआ नून लीगी राना अफजाल साहब का, तो उस हंगाम कुछ ज़ाहिर बात उनकी क़यादत के काफ़ी लोग आए हुए थे हुकूमती अरकान, तो एक लोगों से मेरी कल परसों मुलाकात भी हुई। मैं भी इसी सूह में था यार, इनसे पूछें भी क्या है, तो उन्होंने जो खुलासतन मुझे समझ आया, वो कहने लगे कि जी ये जो हमने उस दिन रौला डाला था ना, जो नूर आलम के तवील तरीन जो आइनी तरह प्राइवेट मेंबर बिल्स, हाँ, वो मंगल को पेश होते हैं प्राइवेट मेंबर के, तो साथ बैरिस्टर दानियल चौधरी, उन्होंने कहा जी ये असल में कोशिश थी एक झलकी की, और उस झलकी की सिर्फ उसकी कोई अमली ताबीर हमें मकसूद उस दिन नहीं थी। वो झलकी इसलिए थी कि जो टू बी मुस्तकबिल का जो मंजरनामा अदालती बन सकता है तरामीम के बग़ैर, जो शख्सियात आएंगी उनके लिए थोड़ा सा पैगाम थी कि जनाब फिर एवी हो सकता है, एवी हो सकता है, एवी हो सकता है, तो आप कोई वो रास्ता निकालें जहाँ हम और आप बैठ के कोई मामला फहमी कर सकें। तो हाँ, नहीं मेरे ज़हन में आया, उसमें सबसे पहले जो प्रॉम्प्ट तरीन रिस्पॉन्स है ना, वो काजी साहब ने कर दिया। हाँ, उन्हें अचानक याद आ गया कि लाहौर हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट्स में तो जजेस की तादाद पूरी नहीं है। उन्होंने रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स को वो दे मारा लिख के भाई ये नाम बताओ। और फिर उन्होंने अगली बात ये कही कि अगर चलें ये कुछ नहीं भी होता तो बेयर मिनिमम हमारे पास जो रिजॉर्ट रह गया वो ये है कि हम तादाद बढ़ा के 23 कर देंगे। तो मैंने कहा उससे क्या, उन्होंने कहा उससे जो पिछले फैसले में जो हमें डेंट पहुंचा था नंबर का, तो वो 5 बंदे ऐड होने से नंबर पूरा हो जाएगा। तो इसलिए फिर हम एक आई टू आई कह रहे हैं कि मैनेजेबल जजेस आ जाएंगे, ये कहने का उन्होंने मतलब ये मैंने सब आपने उन्हें कहना था कि सर ये आप 23 क्यों कर रहे हैं, 50 क्यों करें, 50 करें कम से कम बात तो बने। उनके मुंह से, क्योंकि उनका ताल्लुक सेंट्रल पंजाब के एक शुगलिया इलाके से था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा इससे क्या हो जाएगा, शुगलिया इलाका मैंने कहा जी इससे इससे ज़राफ़त जिनकी अच्छी थी, गुजरांवाला कर लें, फैसलाबाद कर लें, सियालकोट कर लें, लाहौर वालों की लाहौर की कर लें, शेखुपुरा ही कर लें। तो उन्होंने मुझे कहा जी जुमला जो सुनाने के लिए मैं इतनी रुदास सुनाई अभी से, उन्होंने कहा जी कि मैं कहा 23 करने से क्या हो जाएगा 5 बंदों के फ़र्क से। तो उन्होंने कहा यार तुसी वो गाना सुनिए आई टू आई ताहिर शाह। तो ये उनका खुलासा था सर। अच्छा, बस तो हालांकि भाई ये तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत है। मेरा तो ख्याल है कि 8 थे ना, तो 18 मजीद डालें, तो मामला हमेशा के लिए सीधा कर लें। इसी को 50 और बल्कि मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मैं अगर कुछ जजों के नाम तजवीज़ कर दूँ तो वो बड़ा ही मेरा मसला हल करते हैं ना। प्लीज़ तजवीज़ करें। राना सनाउल्लाह साहब खुद, हाँ, वकील भी, हाँ ठीक है, शर्त पे पूरा उतरते हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, अच्छा मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आपने जो वज़ीर इत्तलात साहब हैं अता तारड़ साहब, आज़म जी तारड़ क्यों नहीं, अच्छा आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आसन भून क्यों नहीं, इरफान कादिर साहब कर लें, इरफान कादिर साहब कर लें, इरफान कादिर साहब उनको बना दें। तो बैरिस्टर अकील और बैरिस्टर दानियाल, बैरिस्टर आमना शेख को क्या मसला है? हाँ बिल्कुल, उनको भी बन जाना चाहिए। देखिए चीफ जस्टिस मियां साहब को बना देते हैं। किसको? मियां नवाज शरीफ। कौन से?
सुप्रीम छोटे या बड़े? नहीं तरमीम ही करनी है ना, जब ये वाला कानूनी हो जाएगी तरमीम, उसके बाद आइन में तरमीम आती है, तो वहाँ पे तो आप हमजा शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं बनाते? तो मियाँ साहब को क्या मसला था? आइन में वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। आप कह दें कि भाई आइंदा तरमीम ही करनी है ना, जब धक्का लगा के तरमीम करनी है तो फिर पूरी तो कर लेना। एक इत्तला सर और दे दूं, ये इससे पहले कि संजीदा गुफ्तगू मज़ीद संजीदा हो जाए, ये गैर संजीदा इत्तला देने लगा क्योंकि अभी गुफ्तगू इंतहाई संजीदा थी। वो मैंने फिर मज़ीद टटोला कि यार ये आप सुप्रीम कोर्ट के मामलात, अगले चीफ जस्टिस के मामलात और फलान ढमकान जो कर रहे हैं कि जलवे आपने दिखाए हैं नूर आलम के ज़रिए कि अभी हो सकता है, तो मुझे शक क्यों गुजरा कि आपका असल हदफ इस सब की आड़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो उन्होंने इसकी तस्दीक की कि वो जो इस्लामाबाद का जो अपराइज़ था उसको मैनेज करने का तरीका एक मुजवज़ा बिल में है। जी, वो हाई कोर्ट के जज को उस तरह ट्रांसफ़र किया जा सके जिस तरह आप किसी सरकारी अफसर को डिवीजनल बेंच नहीं होते जी, क्या डिवीजनल बेंच, क्या होता है वो? उनकी जो तरमीम में कोशिश की जा रही है ना, वो ये की जा रही है कि आप एक जज साहब को एक हाई कोर्ट से एक हाई कोर्ट से दूसरे एग्जैक्टली ये बलूचिस्तान भेज दें इस्लामाबाद ये अच्छा, वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज हैं, उन्हें कहा जाएगा कि जनाब आप ऐसा करें, इस हाई कोर्ट की बजाय उस हाई कोर्ट चले जाएं जी। और अगर आपने इनकार किया तो आपका इस्तीफा तस्वुर किया जाएगा। तो ये उन्होंने कहा जी असल मकसद अच्छा, ये है। अब देखिए ये तो मतलब आपने मजाक, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि भाई हमजा शहबाज शरीफ साहब चीफ जस्टिस बन जाए, ठीक है, और उसके बाद ये कुछ कुछ ये ऑफ द कफ कुछ नाम मैंने जो अर्ज किए हैं वो आप कर दें और उसमें फिर आप देख लें, फिर मतलब फिर क्या मसला है। तो ये तो सर फिर एक तरमीम कर सारा काम ही खत्म एक करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ही खत्म क्यों ना मिसाल मैंने उस शख्सियत से और बेहतर तो ये है। नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे घर हमारे पास भी मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तो इस तरह से तहस नहस कर दे। एक और जुमला उन्होंने सुनाया जी, वो बयान करते हैं फिर आगे भी चलते हैं। उन्होंने कहा जी ये जो लाहौर हाई कोर्ट की मोहतरमा चीफ जस्टिस जो हैं जी, उनकी अपॉइंटमेंट में जो दलील जनाब मंसूर अली शाह साहब और दीगर ने मलहूज़े खातिर रखी जी जी, कि इनमें से किसी एक को, तो ये दलील फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती? तो उसका बड़ा आसान तरीका है, वो दस्तूर पढ़ लिया करें ऐसे मौके, हाँ, ऐसे मौके पे दस्तूर पढ़ लें तो इसलिए कि वो तो दस्तूर वो में ये मेरा सवाल था, तो उन्होंने कहा इसलिए इसके लिए भी जी एक पैकेज आ सकता है जी, कि फिर टॉप 5 में से मुंतखब भाई वो किया आईनी तरमीम है ना, आपको करना। अच्छा, उसमें एक अहम सवाल भाई साहब, अच्छा साहब, ये तो 4-5 लोग फतियाना ग्रुप या आगे पीछे आप बता रहे हैं, अगर 224 या 28 का हिस्सा चाहिए? मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, ये जो टीम कानूनी पैकेज तैयार कर रही है ना जी, हम आप तो नहीं, बाजवा साहब और मैं, हम जी, एक वहाँ पे एक साहब से मिले। अच्छा, मुझे इन दिनों सफ़र से परहेज़ का कहा गया था तो मैं जा नहीं सका आपके साथ। अच्छा जनाब, उन साहब ने बड़े एतमाद से, वो इस टीम का, इस कानूनी टीम का हिस्सा है, अच्छा अच्छा, उनका बड़ा उन्होंने भरोसे से कहा कि जनाब ये तो यूं, उन्होंने कहा चुटकी बजा के अच्छा, यूं हो जाएगा, ये आईनी तरमीम यूं चीफ जस्टिस जो है वो उसको एक्सटेंशन भी मिल जाएगी। मंसूर अली शाह नहीं, आउट ऑफ क्वेश्चन है। अच्छा, उसमें मजे की बात है कि इसमें नाजरीन की मेरी बड़ी उसके लिए दिलचस्पी है भी- कि हबीब साहब नहीं मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, हबीब साहब ने तो सिर्फ इतना उनसे पूछा और सुनाए तबीयत कैसी है यार, ये बाकी सारी स्टोरी उन्होंने खुद ही सुना दी, मतलब पूछा ही कुछ नहीं, उसके बाद सुनाते गए बताते गए, बल्कि लोगों को खामोश कराते हुए, जो एक दो और लोग थे, सुने जरा ये क्या खैर उस पे क्या हुआ तालियां भाई, नहीं उस पे, अच्छा वो साहब जो थे, उन साहब ने, ये उन साहब की बात नहीं है, मैं वो जो ये दूसरा, अच्छा उन साहब ने, उन्होंने कहा यूं आप देखना हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इसके लिए तो आपको दस्तूर में तरमीम करनी पड़ेगी। हाँ, उन क्या कहा इसमें? अच्छा क्या यार, तो दस्तूर में तरमीम करनी पड़ेगी। उन्होंने बिल्कुल ऐसे मेरी तरफ मुशफ़क़ाना अंदाज में देखा कि बेचारा जिसको ना दस्तूर का पता ना कानून का पता, हालांकि मुझे दस्तूर दुनिया का नहीं पता, मुझे जंगल के कानून का नहीं पता, लेकिन तालिब इल्म तो मैं हूँ। अच्छा नहीं, तो उसका जवाब क्या दिया उन्होंने? अच्छा सर, मैं पूरा लतीफ़ा उनसे, मैं वही से मैंने उनसे कहा, मुश्ताक हूँ, मैं एंक्शियस हूँ मैं। अच्छा जाहिर है हर रिपोर्टर के मोबाइल फ़ोन में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं और मेरे मोबाइल फ़ोन में दस्तूर भी हैं, ताकि रेफरेंस के लिए बंदा फौरी तौर पे देख सके, हर एक के फ़ोन में होता है। जी, मैंने उनको मोबाइल खोल के मैंने उनके सामने
انگریزی کی وہ شق پڑھ دی، بزبان انگریزی ہی پڑھی. اچھا اس پہ وہ تھوڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا یہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی دستور سے. 175 تسی انگریزی پڑھیا سی؟ جی انگریزی. اچھا انہوں نے میری بات پہ بھروسہ نہیں کیا، لیکن آپ ذرا آگے دیکھیں. اس کے بعد انہوں نے ایک فون کیا، کمرے سے باہر نکل کے اپنے اسٹاف فون کیا. پھر انہوں نے کسی سے پوچھا کہ واقعی دستور میں ایسا لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آگے سے جواب آیا سر آپ کو دیکھ کے بتاتے ہیں. اچھا جی سر کو دیکھ کے یہ بتایا گیا. تو اس دوران وہ ایک دفعہ واپس آئے. انہوں نے کہا وہ آپ نے کون سا دستور کا آرٹیکل بتایا تھا؟ آپ نے کہا تو ہم دونوں بیک وقت بولے کہ یہ آرٹیکل. اچھا. پھر انہوں نے آرٹیکل پھر بتایا. انہوں نے کہا جی سر یہی لکھا ہوا. اچھا جی ٹھیک ہے. اور واپس آئے تو تھوڑے مایوس تھے. انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، تو دستور میں ترمیم کرنی پڑے گی اور وہ تو بڑا مسئلہ ہے. اچھا اب آپ ذرا تصور کریں، واہ سبحان یہ اللہ، جو صاحب جن کی ہم بات کریں نا، یعنی اگر دن میں مبینہ طور پہ، یعنی ہم سمجھے کہ اس عہدے پہ کوئی بھی آدمی ہے، یعنی فرض کریں آپ ہیں میں ہوں، تو ہمارے سامنے جو چیز سب سے زیادہ ہمیں کھول کے دیکھنی پڑے گی وہ دستور ہے. آئین. یعنی روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے. جس عہدے پہ وہ صاحب براجمان ہیں ان کے لیے. یہ صاحب پریس کانفرنس کے لیے تو نہیں جانے جاتے؟ چھوڑ دیں، وہ والے نہیں. اچھا وہ والے نہیں ہیں. تو اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جب تیاری کا عالم یہ ہے اور آپ نے ایک خیالات تو بہت بنا لیے، ایک تعمیر تو کر لی عمارت خوابوں کی، اب اس میں رنگ بھرنے کا وقت آیا ہے تو صبح ہو رہی ہے. مولانا کہاں کھڑے ہوں گے حبیب صاحب؟ ووٹ بھائی دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ مولانا ووٹ تک آج کی تاریخ میں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، آج تک جس طریقے سے جو چیس بورڈ ہے اس میں تو مجھے یہ موو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آج کی تاریخ تک مولانا بھی ووٹ دیتے دکھائی نہیں دے رہے. اور آج کی تاریخ لہٰذا مولانا کے سامنے شاید یہ کوشچن آئے ہی نہ کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. سر آج بھائی صاحب میری اور حبیب صاحب کی ایک بڑی اہم ذمہ دار شخصیت سے مختصر سی ملاقات ہوئی، تو ان سے حبیب صاحب اور خاک صاحب نے یہی سوال پوچھا کہ مولانا کوئی ترمیم کا موقع آتا ہے تو کیا ووٹ دیں گے یا نہیں. یاد رہے کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے یا نون لیگ سے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور اس شخصیت نے برملا کہا کہ نہیں، مولانا سے جو ملاقات تھی وہ بندوق کے تحفے کے ایکسچینج تک تھی. اس سے آگے بھی بات نہیں بڑھی. نہیں ایسی کہا نا سر؟ جی لیکن وہ صاحب یہ کلیم کر رہے تھے کہ جے یو آئی از آن بورڈ. وہ جو نمبرز گنوا رہے تھے کہ ادھر سے اتنے پکڑ لیے، ادھر سے اتنے پکڑ لیے. میری تو اطلاع ہے وش لسٹ تو ہے نا، وش لسٹ. ہاں اس پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا اس پہ تو کوئی پابندی اچھا حبیب صاحب اس موضوع کا آخری نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ جو ہے یہ باؤنس بیک ہو گیا دین ویئر ول دا گورنمنٹ اسٹینڈ؟ باؤنس بیک آپ کس کا مراد کیا ہے باؤنس بیک؟ جو ان کا مجوزہ خیال ہے کسی نہ کسی حد تک نکیل ڈالنے کا عدلیہ کو، جوڈیشری کی آئینی ترامیم کے ذریعے، اگر یہ نمبرز کی وجہ سے یا اصل سرکار کی عدم سپورٹ کی وجہ سے یا السلام علیکم وعلیکم السلام کی پائیداری کی وجہ سے یہ بیل منڈے نہ چڑھی تو حکومت کی سٹینڈنگ کیا ہوگی؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ یہ حکومت ہے ہی نہیں، یہ حکومت کا فساد ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب آپ کا وزیر اعظم روزانہ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہو کہ فلاں کی لیڈرشپ میں ہم لڑیں گے، جی فلاں ہمارے امام ہیں، فلاں کے پیچھے ہم چلیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب تو پھر انہیں تو سوچنا ہے ان کے بارے میں ہمیں کہ ان کے اختیارات کی حدود کیا ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک زمانہ تھا جس میں دلی میں کہا جاتا تھا کہ دلی میں جب چونکہ مغلیہ سلطنت سکڑ گئی تھی تو کہا جاتا تھا سلطنت شاہ عالم از دلی تا پالم. ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل. تو اب میں یعنی پالم دلی سے بالکل تھوڑے سے فاصلے پہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، اب تو خیر دلی میں ہی آ چکا ہے. تو اب سلطنت شاہ عالم جو ہے اس کا سراغ لگانا ہے کہ وہ کہاں تک ہے. اس کا سراغ نہیں مل رہا. یہ از دلی تا پالم میں تو دو متعین نقطے تھے نا، یہاں پہ تو نقطے 23 کلومیٹر کا سفر ہے صرف. میرا تو خیال ہے اس سے بھی کم ہے. اچھا خیر. اس کے بعد
18-19 अच्छा पहले तो ये आपने देखना, अच्छा आपके तमाम वज़रा वाक़या एक होता है, उस पर 4 मुख्तलिफ तरीके के बयानात आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा आप ये बताएं कि ये जो इंटरनेट का मसला है, दुनिया के किसी मुल्क में हुआ होता तो उसका एक रिस्पांस होता ना गवर्नमेंट का, जी, डिफेंसिव होती गवर्नमेंट, ये बताती कि फ़लाँ तारीख तक ठीक हो गए, अक्टूबर की थी। एग्जैक्टली बताती कि जनाब फ़लाँ जगह है, ये जो सीमीवी केबल है, सबमरीन केबल है, ये जनाब फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह तक ख़राब है, हम इसको चेंज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कंपनी चल पड़ी है, कंपनी आ रही है, आप ये करते ना। नहीं तो उन्होंने कहा तो है कि 2 जगह से मरीन केबल जो है, सबमरीन केबल को और वो काट अक्टूबर तक ठीक हो। अक्टूबर तक। अच्छा अब यही केबल 27 अगस्त तक भी ठीक हो रही थी। हाँ नहीं, मुतय्यन शुदा उसका नक्शा नहीं खींचा। अच्छा आपको नहीं, देखिए इंटरनेट है, फिर आपके रोज़ाना के बुनियाद पे जामी साहब लोगों का नुकसान हो रहा है ना। हो रहा है ना सर। अच्छा जब नुकसान हो रहा है लोगों का, नौजवानों का बिलखुसूस, आप कहते हैं कि हमने आईटी में नेक्स्ट लेवल पे जाना है, आपने ये सारी स्कीम्स हमारे सामने बनाई हुई है ना, लेकिन इंटरनेट पे आपको 4 मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मिलती हैं। अच्छा ये कितना अंदोहनाक वाक़या है ये वाला अब बलूचिस्तान का। ये सानिया कोयटा अच्छा आप ये बताएं कि आपने इसमें आखिर में क्या निकला, आखिर में आप ज़रा तसव्वुर करें कि मारंग बलोच जो है वो इसकी मजम्मत करे और ये करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा करे, मतलब और वो कर भी दी वैसे होता है। मतलब रियासत क्या इस तरह सोचती है? हाँ, यानी ये तरीक़ाकार है सोचने का। आप एक पॉलिटिकल पार्टी भाई अच्छी है बुरी है, एक पॉलिटिकल वर्कर है, मतलब ये क्या मौका इस पे ये है कि आप ये बयान देंगे, नहीं इस बयान से सारे काम रुके हुए हैं। अच्छा हबीब साहब, उसमें असल में बलूचिस्तान में जो मामला साहब हुआ है ना, उसमें आईजी साहब को हटा दिया गया। आप ये संजीदगी का अंदाजा लगाइए। मैं कुछ अर्ज करूं आपसे। आईजी साहब को हटा दिया गया बलूचिस्तान में, और पंजाब में क्या कुछ नहीं हो चुका, और डॉक्टर उस्मान अनवर वो ये तो मवाजना बनता ही नहीं है भाई। कहाँ डॉक्टर उस्मान अनवर और कहाँ बलूचिस्तान का बेचारा आईजी। हबीब साहब से पूछें कि बलूचिस्तान में जो पुलिस की हुदूद व क़यूद हैं वो इतने से एरिए तक हैं, हटाया क्यों है वैसे? सुन तो लें, वो सुन तो लें। हाँ। क्या बलूचिस्तान में पुलिस नाम की शहर जो है वो कलात, लसबेला, मूसा खेल, ज़ियारत, चमन, कोयटा, वो वहाँ भी है। वो अपने आप को बचाने सर वो कोयटा की हुदूद व क़यूद के अंदर इतनी सी लिमिटेड स्पेस में पुलिस की जो फंक्शनल पुलिस जो है ना उस हद तक है। ये 10 मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए हैं, जिससे आईजी पुलिस कोयटा का उस तरह से दिला देना नहीं है, क्योंकि एफसी भी है, लेवी भी है, फोर्सेस की कंटोनमेंट्स भी हैं। यही तो जामी साहब इतना रिडिकुलस रिस्पांस उस पे। और फिर ये नहीं, इससे भी ज़्यादा रिडिकुलस रिस्पांस ये था, मुझे कहने दीजिए पहली दफ़ा, कि जब उन्होंने फरमाया ना कि SHO की मार है, और बाद में खैर उन्होंने उसको रिट्रैक्ट भी कर लिया। मुझे बड़ा बहरहाल ये आईजी आप आप उस कोयटा के बलूचिस्तान के आईजी के बेचारे का आप मवाजना कर रहे हैं आली सरकार जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर से। जी मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की सरबराही में पंजाब पुलिस जो छोड़ दें सारा कुछ, आप कच्चे का मामला देख लीजिए, या यहाँ जो 23 पुलिस ऑफिसर शहीद हुए। मैं आप और हबीब साहब खानेवाल की एक तकरीब में थे जी, और वहाँ एंड पे आईजी उस्मान अनवर साहब मेरे लिए तो बड़े काबिल एहतराम है, कम्पिटेंट मोस्ट अफसर हैं, कमाल उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को पंजाब में मेंटेन किया हुआ है। तो हम खड़े उनसे गुफ्तगू कर रहे थे कच्चे के इलाके के बारे में। तो सर उन्होंने क्या दावा और क्या पेशकश हमें की थी? अच्छा कि आप चलें हमारे साथ किस दिन कच्चे के इलाके में, गाड़ी में बैठा के ला रहे हैं। शुक्र करें उस कच्चे के इलाके में आज डाकू यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं। हाँ जी अब देखिए, अब कच्चे का जो प्रॉब्लम है, आपकी रियासत के अंदर बदइतमादी कितनी, कच्चे के बारे में। अच्छा इस हवाले से वो क्राइम, डाकू, सब कुछ, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब कच्चे में ऑपरेशन होता है तो दरअसल वहाँ पे फसलों के से आने वाली कमाई है, कुछ उसका मामला होता है, कभी ये होता है, कभी वो मामला है वैसे। अच्छा अब वो मामला भी कर लेते हैं। अच्छा आप जरा तसव्वुर करें ना कि, लेकिन प्रैक्टिकली बात यह है कि उस वक्त दरिया के अंदर जाने के रास्ते मौजूद होते हैं। प्रॉब्लम ये भी है। लेकिन आप ज़रा देखिए, यानी अब इत्तफाक ऐसा है कि चूँकि फसलें भी उसी वक्त कटती हैं और दरिया के अंदर जाने का रास्ता भी वो कच्चे तक खुला होता है, तो आप देखिए कि लोगों के अंदर बदगुमानी कितनी होती है। तो ये बदगुमानी अभी सब 2012-13 में ना
DPO رحیم یار خان تھے جو اس وقت آپ کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، سہیل ظفر چٹھا جی چٹھا صاحب، جنہوں نے ساری PTI کو شکنجے میں کسا، جو بڑے بھائیوں سے نہیں ہوا وہ چٹھا صاحب نے کیا. ڈان میں ایک انہوں نے آرٹیکل اس دور میں چھپایا، مل جائے گا ابھی بھی، دیٹ آن بیئر ہارس بیک DPO رحیم یار خان ہیز لانچڈ این آپریشن انٹو کچا. جی ہاں، ڈاکوؤں نے پریس کانفرنس کر دی. آپ یہ سوچئے کہ صحافیوں کو، جو لوکل صحافی تھے انہیں بلا کے ڈاکوؤں نے، اس کی تصویر آپ کو انٹرنیٹ پہ اس کا سب مل جائے گا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک یہ DPO رحیم یار خان، دوسرا DPO راجن پور اور تیسرا DPO مظفر گڑھ سوری، یہ ہماری فصل اٹھا کے لے گئے ہوگا تھی نا وہاں پہ، اور یہ ان سے ہمیں تحفظ دیا جائے. یہ ڈاکو اچھا یوں ہی چل رہا ہے نا، جو اس دن آپ بتا رہے تھے کہ وہ ایک، آپ تو خیر فراری کے حوالے سے بات کر رہے تھے، یہاں پہ بھی ڈاکوؤں کا یہ معاملہ ہے. وہ گڈ سٹیزن بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں وہ کہیں سے مجبور ہوتے ہیں یہاں پہ. یہ جس آرٹیکل کا باجا سے ذکر کرے نا، اس آرٹیکل کو نیوز میڈیا آؤٹلیٹس کے آفیسز میں باقاعدہ ان کے PRO کے توسط سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا کہ اس کے اوپر ایڈیٹوریل لائن لیں جی، کہ کتنا کمال کا انہوں نے کہا لکھا ہے. تو جب آپ نے اس طرح کے تحفوں کے ذمے آپ نے امن و امان کیا ہوگا، یہ تو پولیس ہے نا، مطلب اب تو آپ نے اکاؤنٹیبلٹی بھی ان کے ذمہ کر دی ہے. اب اکاؤنٹیبلٹی بھی DG اینٹی کرپشن لگے ہوئے ماشاء اللہ. تو خیر، یہ جو ہمارے ہاں جو بدگمانی ہے نا، جتنی ہماری سسٹم سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا، اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی حکومت میں بالخصوص وہ کہتے ہیں جی یہ مایوسی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی یہ مایوسی نہیں، حقیقت حال یہ ہے. اب اس کو سمیٹنے کے لیے آپ کو السلام علیکم وعلیکم السلام کرنی چاہیے، اور اس پروسیس کو آگے بڑھانا چاہیے. وہ پروسیس جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جائے گا اور نظر آنا شروع ہو گئے اس کے اثرات، تو معاملات ٹھیک ہو جائیں. اسی موضوع کے ساتھ ایک اور نقطہ بھی رہ گیا، پھر ہم نے آج آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلرشپ کا بھی ڈسکشن میں لے کے آنا ہے، کیونکہ آج سرخی لگی تھی ڈیلی میں. دیکھیں کہ وہ السلام علیکم وعلیکم السلام سے ڈرنا دور کی بات ہے، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے سے ڈر رہے ہیں. اس پہ کچھ گزارشات کرنی ہے، لیکن سر جو آپ کی خدمت میں پہلے سوال تھا نا کہ اگر حکومت کی یہ ساری پلاننگ بیک فائر کرتی ہے تو کیا ہوگا، تو اس سلسلے میں مجھے کچھ اطلاع یہ ملی. ہم ایک عرصے سے تھرڈ امپائر میں بھی بات کر رہے تھے کہ ایک لارجر بینچ کی خدشہ ہے حکومت کو، اگر منصور علی شاہ صاحب آ جاتے ہیں جو ریگنگ کے معاملے کو ایک لارجر بینچ کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. اگر کسی عام شہری کی درخواست آتی ہے تو اس کی بنیاد پہ پھر وہ ان کے لیے پرابلم ہو جائے گی. تو آخری ریزورٹ ان کے لیے، جس کے اوپر اطلاعاً کچھ ذمہ دار ذرائع نے بات کی کہ جب اگر بیک فر ہر شے کر گئی تو اس ایک نقطے پر نیگوسیشن ہوگی کہ پھر اچھا چلیں بسم اللہ، لیکن پھر آپ اس کو نہ ٹچ کیجئے گا. تو اس پہ ابھی دیکھیے، اس پہ جواب نہیں ہے. بھائی ایک بات سوچیں، اس پہ جواب نہیں ہے. بھائی یہ بات دیکھیں، بھائی جس کا سامان ہی نہیں ہے اس کا نقصان کیا ہے؟ مطلب آپ جس کا سامان ہی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا دیکھو مطلب اس کو لٹ گیا تو دیکھ بڑا، بھائی اس کا نقصان ہی نہیں ہے. اصولی طور So is the case with عمران خان chancellorship. He got nothing to lose. میں ویسے اس میں ایک چیز ایڈ مجھے یاد آ گئی، آپ اور میں ایک جگہ پہ موجود تھے، کچھ دوست اور بھی تھے وہاں پہ، ایک لوئر جوڈیشری کے جج صاحب بھی موجود تھے، پرانی بات ہے، اور وہ بڑی شد و مت سے آپ کو بھی اور کچھ مجھے بھی قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میرے پاس یہ ثبوت ہیں، آپ اس پہ کھڑکا دیں پروگرام. وہ منصور علی شاہ صاحب کے خلاف تھے، اور اگر ان کی بات پہ اعتماد کر لیا جائے تو وہ مس کنڈکٹ کا ریفرنس بنانے کے لیے وہ کافی ہیں، ان کے پاس جو ثبوت موجود ہیں اور جو فون کال ریکارڈنگز ان کے پاس ہیں کہ کس طرح سے منصور علی شاہ نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی. وہ ان کا دعویٰ ہے، ان کا دعویٰ ہے، وہ لاہور، لیکن وہ دوبارہ نکل آیا. وہ لاہور ہائی کورٹ کے دورانیے کے دوران پیش آئے کچھ واقعات ہیں چیف جسٹس ہوا مبینہ طور پر، مبینہ طور پر وہ دوبارہ اصل میں نکل آئے نا صاحب، مجھے اس وجہ سے وہ یاد آ گیا. وہ کچھ بھی نہیں ہونا، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر کام کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے. تاخیر ہو جائے تو اب نہیں، ادھر تو سر یہ پلان بھی تھا. نہیں، میں جسٹس بن جائے منصور علی شاہ تو تب میں لے کے آؤں گا، دین دا آئرن. ادھر تو یہ پلان بھی تھا کہ 3 سے 4 اہم ججز کے خلاف ریفرنس، ایک آدھی گرفتاری تک کی باتیں. جی. اور اسلام آباد میں تو جو میں نے صورتحال بتائی ہائی کورٹ کی وہ تو آپ نے پہلے سن لی. یہ پلاننگ بھی تھی، اور اس میں بھی پلاننگ بتانے والے کہتے تھے کنکریٹ ایویڈنس ہیں، ہمیں تو روکا گیا ہے کہ نہیں اسے لیگل طریقے سے ڈیل کیا جائے. بہرحال کنکریٹ ایویڈنس میں نے بھی دیکھے ہوئے ہیں. وہ آپ کو سنائی تھی نا کہانی کہ وہ بس ایک چھپا ہوا ایک وہ پرنٹر سے نکال کے کاغذ دیکھو نا، یہ تمہیں ڈاکومنٹ دے گئے. اچھا، اور وہ منصور علی شاہ صاحب کے خلاف تھی. چلیے اچھا، اب آپ دیکھیے ہر کام کا نا ایک ٹائم ہے.
اور ہر کام کا ایک سلیقہ ہے. کیا ہے سر ویلیدی نماز تے کویلیدی کویلیدی ٹکرا. جی. تو اب یہ جو منصور علی شاہ صاحب ہے نا, جامی صاحب, اب ان کو کسی نے چھیڑنے کی کوشش کی نا تو بھول جائیں گے لوگ کہ جسٹس افتخار چودھری کو بھی ہم نے چھیڑا. سر چاروں صوبوں سے جو استعفے آنے ہیں نا, استعفے جس تعداد میں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا استعفے نہیں آنے, پھر فیصلے آنے ہیں. اللہ اکبر. استعفے کون دے گا؟ چلیے اب آپ کو آکسفورڈ لے چلوں چلیے اگر آپ اجازت دیں. آپ ویسے انگلینڈ گئے تھے تو آکسفورڈ گیا, میں گیا, وزٹ کیا تھا. جی جی بالکل. ہاں بالخصوص ہم نے اس پہ نشست بھی کی تھی. اچھا سر, آج اس جو میل آن لائن یا ڈیلی میل نے جو, یہ میں ناظرین کو بتاتا چلوں جی, یہ ایک ٹیبلوئڈ ٹائپ کا اخبار ہے اور ہم جیسے اسٹوڈنٹ اسے تفریح تباہ کے لیے دیکھا کرتے ہیں. یہ وہی اخبار ہے جو جناب نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑی دلچسپ سرخیاں لگایا کرتا تھا جب ایون فیلڈ کے مقدمات ان پہ چلتے تھے, بلکہ انہی کی سرخی اس دور کی. آج اگر انہوں نے عمران خان کے بارے میں وہ لفظ یوز کیا, اس کی مناسب اردو مجھے نہیں مل پا رہی, تو نہیں جامی صاحب دونوں درست ہیں. وہ سرخی بھی درست تھی, یہ سرخی بھی درست. ڈسگریسڈ جی. اب اس میں صرف مسئلہ یہ ہے کہ ڈسگریسڈ کا صحیح معنی اور کس معنی میں استعمال ہوا ہے, صرف وہ اٹھا کے دیکھ لیتے تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے. ہیڈ لائن غلط نہیں ہے, ہیڈ لائن ٹھیک تھی, لیکن جو میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں سرخی لگائی تھی نا, وہ بھی ٹھیک تھی. وہ تھی جو میں ہاؤس پائرٹس, میں اس کا میں نے اردو ڈھونڈی سر, کیا تھا؟ کوشش پراپرٹی قزاق. اچھا وہ کیا کہا جائے گا؟ دیکھیے اب وہ پائرٹس انہوں نے کہا تھا. اب دیکھیے سمندری ڈاکو ہوتے ہیں نا ایکچولی. ہاں تو میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں قزاق. جی اب دیکھیے ڈاکو کہہ رہے ہیں جو یہ ہے نا, یعنی اگر وہ سرخی کو دیکھ لیا جائے نا تو وہ ڈسگریسڈ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کیا گیا ہے. جی جی یہ, اور آج ہماری ساری مسلم لیگ نے ترجمہ کری تھی کہ انہوں نے ڈسگریس کہا ہے. اچھا وہ یہ کہا گیا کہ یہ دیکھیے کہ آکسفورڈ کے چانسلر کی امیدوار عمران خان صاحب کو بین الاقوامی نشریاتی ادارہ کن القابات سے نواز رہا ہے, یہ تو ان کی اوقات ہے. اور پھر آگے ایک خرم بٹ صاحب واقعہ ہوئے ہیں, باڈی بلڈر ٹائپ کچھ چیزیں ہیں وہ. ہاں جی, خرم بٹ صاحب واقعہ ہوئے, وہ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ مین سٹریم نمبر 1 کے چینلز کی سرخیوں کا حصہ تھے کہ اوورسیز پاکستانی نے ایک درخواست پٹیشن جو ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں چانسلر آکسفورڈ کی انتظامیہ کے سامنے کہ جناب یہ وہ صاحب ہیں جن کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں, جن کے اوپر ذاتی یہ معاملات ہیں, جو کہ کرپٹ بھی ہیں, جو کہ اسامہ کو شہید کہتے تھے, اور جو کہ ملیٹنسی کو جو کیس ختم ہو چکا, ہاں ملیٹنسی کو بڑھاوا دینا چاہتے تھے. آپ اس شخص کو چانسلر بنانے کی دوڑ میں لے کے آ رہے ہیں. تو اس پہ میں نے سب سے دلچسپ آج جو ٹویٹ دیکھا ہے, باقی تو ہر پرو پی ٹی آئی یا پرو نون لیگ بندہ اپنے اپنے حق میں دلائل لے کے آ رہا تھا, وہ سب سے اچھا ٹویٹ جو مجھے بڑا اچھا لگا اور اس سے مزاح کی داد دینے کو میرا جی کیا, وہ فواد چودھری کا تھا. ان کا یار چلو اسی بہانے نون لیگ کے یہ دوست آکسفورڈ کی شکل دیکھ لیں گے. جب میں ویسے مجھے باتیں کرتے کرتے اچانک ایک فقرہ ذہن میں آیا, آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر عمران خان صاحب بن سکتے ہیں یا انہوں نے فائل کر, مطلب انہوں نے, وہ بھی بات کرتے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ معاملہ. اس سب صورتحال کے اوپر ایک ہیڈ لائن کو اٹھا کے انہوں نے آج جو پورا دن ٹی وی پہ چلتے رہے, آکسفورڈ یونیورسٹی تو کرتے رہے, آکسفورڈ ڈکشنری بھی ایک دفعہ پڑھ لیتے. یہ بھی اچھا ہے. یہ چوائس صاحب کے بعد کافی بہتر, چوائس صاحب کے بعد دوسرا جو آپ کو داد ملے گی نا, اکبر باز صاحب ملے گی. ابھی صاحب یہ ڈیلی میل کی سرخی پر جو کچھ نیشنل میڈیا میں اور سیاست میں ہوتا رہا وہ ایک جگہ, میں نے بحثیت صحافی یہ کوشش کی کہ جو عمران خان صاحب ہو از رننگ فار دی پوسٹ آف دی چانسلرشپ ایٹ آکسفورڈ, اس نقطے کے اوپر, اس کی ورڈ کے اوپر میں دیکھوں کہ آج کی تاریخ میں اور جب سے انہوں نے یہ اعلان کیا, دنیا بھر کے بڑے جو جرائد ہیں یا اخبارات ہیں, ٹی وی ہیں, پہ سرخیاں کیسی لگی ہوئی ہیں. انٹرسٹنگ. جی, تو ٹیلی گراف سے لے کے الجزیرہ سے لے کے جو اکنامک ٹائمز ہے انڈین ٹائم کا, وہاں سے لے کے بی بی سی سے لے کے الغرض جس بھی بڑے اخبار کا آپ ذکر کریں, وہاں یہ خبر چھپی ہوئی تھی. اور وہاں شروع ہوتی ہے کہانی کہ یہ بریڈفورڈ کے 10 سال چانسلر ہیں, 8 سال, اور یہ 72 سے 75 کے دوران انہوں نے پی پی سبجیکٹ میں یعنی فلسفی, پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس میں یہاں سے ڈگری کی تھی, اور آکسفورڈ یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کیپٹن تھے. اب تو پی ایچ ڈی کر چکے ہیں. جی اعزازی. تو یہاں سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے اور ساتھ لکھا جاتا ہے کہ ہی واز آؤسٹڈ, جی ٹھیک ہے, تھرو اے ووٹ آف نو کانفیڈنس, تو ہی از بیہائنڈ دی بارز ناؤ. تو تمام اخبارات کی سرخی ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بیہائنڈ دی بار بیٹھا بندہ جس کو حکومت سے نکالا گیا ہے, اس کے یہ کریڈینشلز ہیں شوکت خانم سے لے کے اور 92 کا ورلڈ کپ اور فلاں,
اور ان کا بڑا ایک لفظ انگریزی کا بول رہا ہوں ٹاورنگ فگر، جی یہ لفظ یوز کر کے ان سرخی میں ماں سوائے ڈیلی میل کی سرخی کے، جو کہ ایک پترکار جو مسلمان ہی ہیں ان کے توسط سے چھپی ہے خبر، اور خرم بٹ صاحب کی. اب کچھ دوستوں نے بتایا کہ جی ایک ڈبل ڈیکر بس جو ہے اور ایک ٹرک جو ہے وہ لے جا کے آکسفورڈ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا احتجاج کی صورت میں کہ اس بندے کو آپ دوڑ سے باہر نکالیں. 2.5 لاکھ بندہ ہے سر جو آکسفورڈ کا الومنائی ہے، اس نے اکتوبر کے اینڈ پہ یہ جو ٹاپ 3 یا 4 بندے ہوں گے بشمول عمران خان صاحب، ان کے لیے آن لائن ووٹنگ کرنی ہے. اور جو کنزرویٹوز کی لیڈ ہیں جو لارڈ ہائنن ہیں اور دیگر ذمہ دار ہیں، ان سب نے اپنا جو پلڑا ہے وہ اپنا جو ووٹ ہے وہ سب کے حق میں ڈال دی ہے. یہ پہلا موقع ہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو کہ کسی چانسلر کے امیدوار کے لیے اس حد تک کیمپین یا اس حد تک لائم لائٹ میں وہ ڈسکس ہو رہا ہے. جی دیکھیے عمران خان صاحب کی سیاست جو بھی جیسی بھی ہو، ایک ہے ان کی ود ان کنٹری اور ایک ہے ان کا وہ سٹیٹس جو ملک سے باہر ہے. ملک سے باہر جو ان کا سٹیٹس ہے وہ پاکستان کا انٹروڈکشن ہے اور وہ بہت پازیٹیو ہے. بریڈفورڈ یونیورسٹی سے پڑھنے والے دنیا بھر کے بچے وہاں آتے ہیں، انہیں پتہ ہے ہمارا چانسلر کون ہے، کون رہا ہے. اچھا یہ ویسے 10 سال کا ہوگا؟ جی 10 سال کا. بریلینٹ. اچھا اس کے بعد آکسفورڈ میں ایک پاکستانی ایک الیکشن لڑتا ہے. خالی یہاں تک پہنچ جانا، یعنی یہ سوچنا کہ میں الیکشن لڑوں، آپ ذرا تصور کریں کہ پاکستان میں کبھی کوئی سوچ سکتا تھا؟ آپ نے عمران خان کی یہ تو داد دیں کہ انہوں نے سوچ کا تھریشولڈ کتنا بڑھا دیا. یہ بات قابل تعریف ہے. انہوں نے کہاں سے بات کہاں تک پہنچا دی. میں کچھ عرصہ پہلے حبیب صاحب آپ سے ہی بات کر رہا تھا کہ ملک سے باہر آپ جہاں بھی جائیں، میں کم از کم 10-15 نیشنلٹیز میں آپ کو کہہ رہا تھا، آپ جو آپ سے پوچھے نا کہ آپ کہاں سے ہیں، آپ بتاتے ہیں پاکستان سے، تو فرسٹ ورڈ وچ کمز آؤٹ آف سم ونز ماؤتھ وین یو ٹیل دیم کہ آپ پاکستان سے، عمران خان. تعارف ہے پاکستان سے عمران خان. تو آپ اس تعارف کو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. جی اچھا، اور ریگارڈلیس آف دی فیکٹ کہ سم ون از پریوی ٹو کرکٹ اور ناٹ. جی اب پھر آپ ذرا یہ دیکھیے کہ اچھا جی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آکسفورڈ کے چانسلر بن گئے، بھائی آپ ان کو رکھیں جیل میں، رکھے. آکسفورڈ کا چانسلر بن کے کوئی پاکستان کے قانون کے شکنجے سے تو نہیں بچ جانا نا کسی. ایگزیکٹلی. تو بھائی رکھیں آپ اس کو. اچھا اب یہ ہے جی کہ دیکھیں جی وہ سیاسی دباؤ آ جائے گا. اچھا ابھی واقعہ ہوا ہی نہیں، ڈر پہلے. اچھا پھر آپ ذرا تصور کریں کہ آپ ایک پاکستان کے آدمی کو جو وہاں پہ جا کے الیکشن لڑ رہا ہے، آپ اس کو جا کے وہاں پہ بسیں کھڑی کریں گے، آپ ٹرالے کھڑے کریں گے، آپ کچھ بھی کر لیں. مطلب یہ بھی استحقاق ہے لوگوں کا کہ لوگ یہ کام کریں، لوگ بات کریں. لیکن آپ ذرا یہ سوچیں کہ اس پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں. جی اچھا سر، اس میں ساتھ ایک چھوٹی سی چیز یہ ایڈ کرنی ہے کہ ایک طرف یہ کہ خان صاحب تعارف ہیں اور دوسری طرف جیل میں ان سے بدتمیزی کی جاتی ہے. آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی باہر آ کے بتایا کہ وہاں پہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے اس نے بدتمیزی کی ہے، وہ بکس مانگ رہے ہیں، انہیں بکس نہیں دی جا رہی، وہ کہہ رہے ہیں ڈمبلز لے کے مجھے دے دیں، اپنی نگرانی میں مجھے 15 منٹ اٹھانے دیں، میں ایکسرسائز کر لیں تو میں. اچھا وہ بھی نہیں کیا جا رہا. اس کے علاوہ زبیر نیازی صاحب نے بتایا، ان کی ملاقات ہوئی ہوگی، کہ گندا پانی دیا جا رہا ہے جیل میں کہ اس سے نہائیں، مجبور یہ کیا جا رہا ہے گندے پانی سے آپ نہا سکتے ہو، زنگ شنگ ہوگا اس کے اندر یا مٹی ہوگی، جو بھی معاملہ ہے. اس کے علاوہ معاملہ یہ کہ دیٹ ہی از بین پٹ ان سولیٹری کنفائنمنٹ. یہ پاکستان کا ایکس وزیر میرا خیال ہے جتنی بھی پاکستان کا تعارف بھی ہے. بھائی صاحب جتنی بھی آپ نے باتیں کی اس میں سب سے جو امپورٹنٹ اور جو سب سے جس کے زیادہ شواہد مل رہے ہیں وہ جو کنفائنمنٹ کی قید تنہائی، اس کا جو ماحول بنا ہے دہشت گردوں کے لیے ہوتی ہے، ڈیو ٹو سیکیورٹی ریزنز کے نام پہ یہ ہے جو معاملہ اختیار کیا. اچھا ویسے مجھے یہ اس کا نشانہ کہیں اور بھی جا سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتی ہے نا یہ بات کہ جی اسٹیبلشمنٹ یہ کروا رہی ہے. میری جو اطلاعات ہیں یہ کام پنجاب گورنمنٹ کروا رہی ہے، مریم نواز صاحبہ. کیونکہ دیکھیں نا پنڈی تو پنجاب میں آ گئے نا، ڈیالہ جیل تو جی پنجاب میں، کیونکہ وہاں پہ ایک کافی لوگوں کو پرابلم ہے، دکھ ہے کہ یہ بات کس طرف چل پڑی ہے. یہ بھی السلام علیکم کے اس میں جی یہ کہیں نہ کہیں سے خراب کیا جائے اور لڑوایا جائے. اچھا کیونکہ یہ سب سے زیادہ متاثر نہیں ہوں گے. اس سے پہلے یہ باتیں
یہ جب لاہور میں تھے عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا ادھر سے بات ہوتی تھی مذاکرات کی اور ادھر پولیس پہنچ جاتی تھی وہاں، جی جی یہ زمان پاک فساد شروع ہو جاتا ہے زمان پاک. یہ مثال رہی ہے سامنے. بیسیکلی یہ بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے پولیٹیکل. آج البتہ علیمہ خان صاحبہ نے بڑا اہم اعلان کیا. انہوں نے کہا جی یہ جو لوگوں کو فکر ہے کہ شاید میں سیاست میں آ رہی ہوں، میں سیاست میں نہیں آ رہی، میں تو ان کا پیغام لے کے خان صاحب آنے بھی نہیں دیں گے. ہاں نہیں وہ خان صاحب. دوسرا یہ جامی صاحب، میں کچھ عرصہ پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو خان صاحب نے اینٹ ماری ہے نا آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ کے لیے رننگ میں آنے والی، اس کا جواب پتھر سے یہ دینا چاہیے کہ نواز شریف صاحب بھی کوئی جہال سنگھ کالج کے پرنسپل بننے کے لیے کچھ کرتے ہیں یہاں پہ. چانسلر نہیں وہ یونیورسٹی نہیں ہے نا، یونیورسٹی سینٹ کے ممبر بن جائے. ہاں یہ ہو سکتا ہے سر، کچھ اس طرح کا سنڈیکیٹ کے ممبر بن. ہاں وہی سنڈیکیٹ. سینٹ کے ممبر. اچھی بات ہے. وہ تو میرے خیال لندن ہی جا رہے علاج معالجے کے لیے. ظاہر ہے وہ ابھی بہت ٹائم لگے گا، وہ اس پہ کوئی 500 ارب روپیہ تو لگانا. میرا خیال یہ ہے کہ محترمہ کلثوم نواز، اللہ ان کو کرامت کرے، ان کی جو اینیورسری آ رہی ہے شاید چند ہفتوں میں، تو اس کے بعد شاید وہ علاج معالجے غرض سے جائیں. اور سپٹمبر اینڈ کہہ رہے ہیں جی اکتوبر ستمبر میں. اور شاید انہیں زیب بھی یہ دے، کیونکہ یہاں بیٹھ کے تو وہ خاموش ہیں، ان کی اپنی پارٹی سوال پوچھتی ہے. زیب دینے والی کیا بات ہے؟ مطلب مجھے یہ بتائیے کہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر اور 6 دفعہ ان کی حکومت پنجاب میں رہی ہے، ایک اسپتال ایک ڈاکٹر ادھر ایسا موجود نہیں جہاں پہ وہ روٹین چیک اپ کروا سکے. کمپلیکیٹڈ ایشو ہے یار سر، انہوں نے خود بتایا کہ روٹین چیک اپ کے لیے نہیں کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. خدا کی قسم اگر وہ کہہ دیتے نا کہ کوئی ہارٹ کے حوالے سے کچھ معاملہ ہے، پلیٹلیٹس کے حوالے سے معاملہ ہے، بڑا کچھ اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے. اچھا دیکھیں آپ، اب پرابلم یہ ہے کہ لوگ نا ان کا مقابلہ فوری طور پہ عمران خان سے شروع کر دیتے ہیں. اچھا کسی درجے میں ٹھیک بھی ہے بھائی کہ وہ جیل میں ہے، ان کے پلیٹلیٹس نہیں گر رہے، صحت ان کی ٹھیک ہے، ڈاکٹر باہر آ کے کہتا ہے کہ جناب وہ ہیپی ہیں اور بڑے خوش ہیں. تو اب دیکھیے اب یہ پرابلم ہے سر جی، آئے گا ذہن میں، آئے گا. یہ تو ذہن میں مقابلہ کون سا ایسا نگینہ ہے جو جیل میں گیا اور اس کی کسی کی کمر میں درد نہ نکلا؟ یار آپ صاحب بڑے ظالم شخص ہیں یار. آپ بڑے ظالم تجزیہ نگار ہیں. اللہ کا شکر ہے ویسے شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ 2-2.5 سال سے اب ان کی کمر میں درد ہی نہیں ہوا. نہیں کس نے کہا ہے؟ اچھا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ان کے لیے خصوصی کرسی لگتی ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ بیٹھ نہیں سکتے. ویسے جو کرسی ان کے بیڈمنٹن لیے کھیل رہے ہیں خصوصی طور پہ ہی لگائی گئی ہے. جی یار آپ بڑے ظالم شخص ہیں یار. اگر ایک سابق وزیر اعظم بیمار ہے، علیل ہے، اس کو دل کا عرض ہے سنجیدہ، تو کوئی بات نہیں. بتایا نہیں نا کہ اس وجہ سے خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اچھی صحت دی ہے، اچھے ایتھلیٹ ہیں، اس کارن جا رہے ہیں وہاں پہ ہمارا چیک اپ کرانا ہے. جناب علی آج کے لیے اتنا ہی. آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو انتخابات ہیں چانسلر کے، اس میں ایک اہم جو مدعا ہے وہ برطانیہ کی اپنی ایلیٹ اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہوا کرتی ہے، جو ایسے اداروں میں عمل دخل ان کا بڑا اہم ہوتا ہے. اور عمومی طور پر ان کی منظور نظر شخصیت ہی 10 سال کے لیے اس پورٹ فولیو کو سنبھالا کرتے ہیں. خان صاحب کی پاپولیرٹی اور ان کا جو وہاں پہ اوورسیز کا ووٹ بینک ہے یا ان کے لیے جو لابنگ ہو رہی ہے، وہ کس حد تک اس لابی کو بھی قائل کرتی ہے. آئی تھنک دس ول بی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو ڈیٹرمن. ادروائز ہی از پریٹی مچ ان ٹو دی رن فار دی پوسٹ آف چانسلرشپ. تھرڈ امپائر دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.